السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ شعور کی گھڑیاں ہیں۔ شعور انفارمیشن سے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن از این آرٹ آف لیڈرشپ۔ کمیونیکیشن بہتر ہوگی، ابلاغ بہتر ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں بات پہنچے گی، ان کے دلوں میں بات پہنچے گی، اور وہ تجزیہ کر سکیں گے، پھر ایک اچھا فیصلہ کرنے میں ان کو مدد ملے گی۔ یہی کمیونیکیشن کا جو بہترین ماڈل تھا تمام پیغمبران کرام کا تھا اپنی اپنی امت کے لیے۔ ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنے آقا سرکار علیہ السلام کے کمیونیکیشن ماڈل کو لے لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا، کمیونیکیٹ کرتے رہے، حق اور سچ کی باتیں کرتے رہے، اور جب حکم آ گیا کہ اب آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، تو پھر وہ جو نیریٹو لے کر چلے ہیں وہ آج تک ان کے مبشرات آ رہے ہیں اور مبشرات پیغامات دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول، حق سچ کی بات، دنیا امتحان گاہ، پھر آگے قبر اور پھر حشر، اس کے بعد جنت دوزخ کا معاملہ۔ اسی طریقے سے ریاست کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یہ موجودہ حکومت 4 سال، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی واز اے میجر پورشن، میجر پارٹ، میجر رول۔ اور اگر سندھ میں گڑبڑ ہے یا پاکستان کے اندر کسی صوبے میں گڑبڑ ہے یا وفاق ڈیلیور نہیں کر رہا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے۔ آپ بچ کے نہیں جا سکتے، عوام باشعور ہے۔ اور اگر آپ محسن نقوی صاحب کی بات کو اگر تصور کر لیا جائے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریسیٹ ہونا چاہیے، اور تو ابتدا پھر پنجاب سے کریں۔ بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے۔ نیک کام میں تاخیر اپنے گھر سے ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل کریں۔ سرائیکی، ہزارہ، یہ جو سرائیکی اینڈ پوٹھوہار، جنوبی پنجاب، بہاولپور 2012 کی جو ریزولوشن ہے اس کو ہی لے لیں۔ ڈیرہ غازی خان ملتان بہت اچھا موقع ہے یہ پاکستان کے لیے۔ اور پھر سندھ کے عوام کو ان کو چھوڑ دیں، اس کو ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجر سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی، اور وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں صوبے بنائے جائیں، تو بالکل چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ سندھی نیشنلزم کی بات نہیں ہے، نہ مہاجر نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، نہ پشتون، نہ پنجابی نیشنلزم یا سرائیکی، نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ اگرچہ موجود ہیں، یہ نیشنلزم کے جو بیج ہیں یہ موجود ہیں، جراثیم موجود ہیں، کہ جی اگر صوبے کی تقسیم ہوئی تو جناب کربلا بھول جائیں گے، اور ہم یہ ہو جائے گا، اور 47 کی تاریخ ہوگی۔ کوئی ضرورت ہی نہیں اس بات پر بات کرنے کی۔ جتنی بھی انتہا پسندی سے آپ سوچیں گے اتنی انتہا پسند نتائج آئیں گے، اس کے نقصانات ہوں گے۔ سندھ کے عوام ہوں یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کے عوام ہوں، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہ وطن سب کا ہے۔ اور اگر ایک صوبے کے عوام چاہتے ہیں کہ صوبہ بن جائے، تو سب سے پہلے سرائیکی صوبہ یا جنوبی صوبہ کی، اور ایتھنک بنیاد پہ انڈیا میں بنتے رہیں صوبے۔ کیا مسئلہ ہے اگر ایتھنک بنیاد پہ صوبے بنائے جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سٹارٹ لیں آپ، سرائیکی کو کہیں آپ ڈیرہ غازی خان سے لیجئے، ملتان بہاولپور سے لے لیجئے، ریاست بہاولپور کا الحاق کو لے لیجئے آپ۔ تو وی شوڈ بگن فرام سم ویئر، اینڈ دا بیسٹ کورس آف ایکشن ول بی، اس پہ کوئی ضرورت نہیں جی یونیورسٹی آف لاہور نے مذاکرہ کرا دیا، اور جناب آپ کے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ایسوسی ایشن کے عامر محمود اور ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مذاکرہ کرا دیا۔ بہت اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے، آئی ایم فار اٹ۔ اپنے اپنے دماغ لوگ اپنے اپنے لڑاتے ہیں، اپنے اپنی قابلیت جھاڑتے ہیں، ریسرچ ورک کوئی نہیں ہے۔ ریسرچ ورک جتنا بھی کر لیا ہے عامر محمود اور عطاء الرحمان صاحب، عبدالرحمان نے بہت اچھا کیا۔ اب یونیورسٹی آف لاہور بھی اگر کود رہی ہے، آ گئی ہے، تو بہت، یہ دس از ویری گڈ آلسو۔ اس پر کرنا چاہیے، ریسرچ کا کام جاری رہنا چاہیے۔ صحافی بیچارے کو نہیں پتہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں، انویسٹیگیٹ کر کے ڈیٹا جمع کر کے اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے۔ یہ وہ ریسرچ نہیں ہے، امپیریکل ریسرچ جس کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں رہا صوبوں کی بات، تو ٹھیک ہے، بنائے جانے چاہیے۔ اور سندھ اگر نہیں چاہتا کہ صوبے نہیں بنے تو نہیں بنائیں، بالکل ریفرینڈم بھی کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، رزلٹ اس کے سنبھال کے رکھیں اور ابتدا کر دیں وہاں سے۔ اچھے کام کے لیے اپنے گھر سے ابتدا بہت اچھی ہوتی ہے۔
اور پنجاب کے عوام بڑے باشعور ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گورننس کے لیے ڈیلیوری، اور ڈیلیوری کے لیے جو ہے اختیارات کا تقسیم ہونا ضروری ہے۔ علاقہ تقسیم نہ کریں، اختیارات تو کر دیں آپ۔ ادھر جنوبی پنجاب لے لیں، سینٹرل پنجاب لے لیں، جیسے عامر محمود صاحب نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بھی بنائی ہوئی ہے لاہور میں، بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے۔ اور یونیورسٹی والے یہ کام کر سکتے ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی اسائن کریں، ریسرچ کا کام جاری و ساری ہونا چاہیے، لوگ انگیج رہتے ہیں۔ خیرپور یونیورسٹی، شکارپور یونیورسٹی، جامشورو یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، دے شوڈ ڈو دیئر جاب، کنٹینیو کریں ریسرچ کا کام، ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کریں، ان کو پیسے بھی دیں آپ۔ یہ میری عرضداشت ہے، کسی سول وار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہے اور کوئی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب ایک صوبے کے سربراہ ہیں، اس صوبے کے اندر ملٹائی لنگوسٹک گروپس رہتے ہیں جناب۔ مراد علی شاہ صاحب نہ صرف یہ کہ سندھی لوگ ہیں، بالکل ہیں حضرات، اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائیکی بھی ہیں، ہزارہ وال بھی بہت ہیں یہاں پر، پشتون بہت ہیں یہاں پر، بلوچ بھی ہے، تو سب لوگ کشمیری بھی رہتے ہیں، بلتی بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو کراچی شہر ہے نا، یہ حیدرآباد، سندھ، یہ تو پورا پاکستان کا آئینہ ہے، ریفلیکٹر ہے، بہت بڑا ریفلیکٹر ہے۔ اس پر کوئی یعنی سخت اپروچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہزارہ کو بنا سکتے ہیں آپ، کے پی کو بنا سکتے ہیں، بنائیں، تقسیم کیجئے، بلوچستان کو بنائیے، آپ لے کر چلے معاملات کو۔ سندھ جو ہے نا پاکستان کا بیک بون ہے، بلوچستان پاکستان کا بیک بون ہے، اور دیٹ ڈزنٹ مین کہ پنجاب نہیں ہے یا کے پی نہیں ہے۔ ایوری پارٹ آف دا کنٹری از ایکولی سینکٹیٹی والا ہے، بڑا سیکرڈ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ سب کے ساتھ پورے جسم کا حصہ ہے۔ پاکستان ایک جسم کی مانند ہے۔ ہاں، گورننس کا سٹائل جو ہے اس میں امپرومنٹ کی بڑی ضرورت ہے، اس میں ریسرچ کی بڑی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بارے میں اویس لغاری جو پاور کے منسٹر ہیں بجلی کے، وہ فرماتے ہیں جناب کہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم میں نظام الاوقات میں آپ بجلی کے ریٹ کم نہیں کر سکتے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں غریبوں کو ریلیف مل جائے۔ بھائی آپ نے $6-7 بلین کچھ بھی نہیں ہے سر۔ اگر یہ جانتے ہوتے کہ اکنامکس کیسے چلائی جاتی ہے، اکانومی کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، دیں پاکستان کے عوام کو ہی اقتدار کا حصہ دیں۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، پائڈ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، اے ای آر سی ہے، سندھ کی یونیورسٹیز ہیں، بلوچستان کی، سب کر لیں گے یار، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اکنامکس کو چلانا۔ انڈیجنس ماڈل آنا پڑے گا آپ کو اکنامکس کا، فورن ماڈل، انفلٹریٹڈ ماڈل، ادھر سے لے لیں، ادھر سے لے لیں، یہاں سے ایک ٹکڑا لے لیں، اس کو سی دیں۔ ٹاکیاں لگا رکھی ہیں آپ نے پاکستان کے ڈریس میں، پاکستان کے لباس میں ٹاکیاں لگائی ہوئی ہیں، معاشی ٹاکیاں، سماجی ٹاکیاں لگا رکھی ہیں آپ نے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غربت دور ہوگی، نہیں ہوگی، آپ نے ویسے ہی پیسے بانٹے ہیں بے نظیر کے نام پر، بانٹے، بالکل بانٹے، کوئی حرج نہیں ہے۔ انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کو ختم کر کے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کر دیں اس کو، کہ جی آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے، میٹرک منیمم کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، ٹیکنیکل کورسز لینے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بچوں کو آگے بڑھائیں۔ سندھ سے لے کر اوپر کے پی تک، چترال تک، بلوچستان سے لے کر ادھر لاہور، پونچھ، اور لے کر جائیں آزاد کشمیر تک، پورے ملک کے حصے کے اندر ایک ٹیکنیکل ہینڈس کا جال بچھا دیا جائے۔ یونیورسٹیز کو مینڈیٹری پابند کر دیا جائے کہ آپ نے آرٹیزنز ڈپارٹمنٹ کھولنے ہیں، ہنرمندوں کے ڈپارٹمنٹ کھولنے ہیں۔ ایک بجلی کا مینیج نہیں ہوگا آپ سے، بجلی کے ٹیرف کے اندر گھپلا، پرائسز میکینزم جو لے کر آئے ہیں آپ۔ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا ہے، $28 ارب کا کھیل کھیلا سر، بڑی بڑی یہ انہوں نے فیول کمپنیز نے، ایکزون موبل وغیرہ نے، شیورون، دیکھیں آپ جا کر ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں۔ یار کو خدا کا خوف کرو، ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں خدا کا خوف کرو، کچھ عوام کو بھی دے دو کوئی بینیفٹ۔ یہی حال پاکستان میں ہے، 3-4 اس میں پی ایس او بھی شامل ہے، اور ویسے بھی ڈیزل کا کام پی ایس او کر رہی ہے، پیٹرول کے کام میں 3-4 کمپنیاں آ جاتی ہیں، 4-5-6 کمپنیاں آ جاتی ہیں، گو، بی، پی ایس او، شیل، اینڈ پارکو ٹوٹیل،
پارکوٹ ہوٹل وغیرہ وغیرہ. تو یو کین ڈو میریکل، دس از مائی بلیف. میرا یقین و عقیدہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان میریکل کر سکتے ہیں، کرامات ہو جائیں گی، معجزات ہو جائیں گے. وہ جانتے ہیں ملک کو کیسے چلانا ہے. ان پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں نا سر. یہ گزارشات ہے. IMF not allowing Pakistan to offer cheap electricity rate. لغاری حوثی بہت طاقتور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ کو بند کرنے پر مجبور کر دیا جناب، یہ بھی خبر چل رہی ہے. اور کمال کی خبر تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ایک اعتراض آیا ہے انڈیا پر کہ آپ حسینہ واجد کو آج کے دن 5 اگست، آج 5 اگست ہے جناب، کہ آپ وہاں پہ اس کو سیاسی ڈین فورن کورسپونڈنٹس کلب ہے ایک دہلی میں، اور میں اسے وزٹ کر چکا ہوں. اس کو فورن، اس میں سارے انڈینز ہی ہیں نا، کچھ 2-4 غیر ملکی ہیں وہاں پہ جرنلسٹ، باقی سب کے سب جو ہیں معذرت کے ساتھ سب کے سب انڈینز ہیں. اور وہاں پر بیٹھ کر حسینہ واجد صاحبہ بھی تھوڑی دیر کے بعد شام تک رپورٹ آ جائے گی، میں پھر آپ کو رپورٹ کر دوں گا، اس میں پوسٹ میں ڈال دوں گا. وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے جی، یوں کرے وہ کرے یہ کرے وہ کرے. بنگلہ دیش نے اعتراض کر دیا. اس نے کہا ہے انڈیا جو ہے حسینہ واجد کو دہلی میں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے، انہوں نے دے دی ہے. یہ ہمارے کام میں مداخلت ہے، ہمارے حکومتی امور میں مداخلت ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے. اڈانی سے جان چھوٹ گئی. 17% پاور جو ہے نا وہ دے رہا تھا، بہت ہی مہنگی، 5 گنا زیادہ بجلی مہنگی تھی. عبدالقیوم کی رپورٹ ہے یہ، بلینک پیج کی. تو منع کر دیا طارق رحمان نے. ان کے فورن آفس نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جناب مودی صاحب، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اصل میں انڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا. پاکستان مضبوط ہو، نہیں ہونا چاہیے. بنگلہ دیش مضبوط ہو، نہیں ہونا چاہیے. سری لنکا دہشت گردی سے نجات مل جائے، پاکستان سے تعاون مل جائے، نہیں ملنا چاہیے. یہ ہے انڈیا کی اپروچ. اب تو بھوٹان بھی جائے گا آپ کے ہاتھ سے. نیپال جا چکا ہے، بھوٹان رہ گیا ہے، بھوٹان بھی جائے گا. آپ کتنے 4,000-5,000 کروڑ کی کریڈٹ لائن دے دیں، کچھ بھی دے دیں، بھوٹان نے بھی جانا ہے. کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے. چائنا اس وقت سپر پاور ہے خطے کی، اور دنیا کی، بلکہ خطہ ہی نہیں دنیا کی. خطے کی طاقت تو پاکستان ہے الحمدللہ. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے بڑے چھوڑے جا رہے ہیں، پھلجڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں، کریکرز وغیرہ چھوڑے جا رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں آپ، افغانستان کے طالبان نے انڈیا کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، نتیجہ کیا نکلا کہ اب افغانستان جا رہا ہے، بدخشاں بن رہا ہے. ادھر آ گئے ہیں افغان یونائٹڈ والے بھی، سمیع سادات بھی آ گئے ہیں، اور دیگر جو جنرلز ہیں اب افغانستان کی پرانی ریٹائرڈ آرمی کے، وہ آ گئے میدان میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. یہ طالبان کا جو نیریٹو ہے نا، یہ اسلام کا نیریٹو نہیں رہا اب، یہ اقتدار کا نیریٹو ہے. سفید سفید کپڑے پہنے بڑے لاجواب، کہ جو حضور پہنتے تھے، سفید کپڑے پہنے ان کو، ان کی پوری کی پوری کیبنٹ منسٹرز، ان کے کارندے طالبان کے سب سفید کپڑے پہنے پھرتے ہیں. ایک خاص قسم کا عمامہ وہاں کا کلچرل جو ہے وہ پہنتے ہیں. انڈیا جاتے ہیں تو وہی پہن کے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ملک میں بھی. یہ سفید کپڑے پہننا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کی مینٹیننس مشکل کام ہے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جناب یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ پولیٹیکل ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل ریفارم ضرورت ہے. زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے وزیر اعظم بنانے میں، لیکن ڈیلیوری کے جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھی تو ڈیولپ کریں نا. جب 1 سال کے لیے 2.5 سال کے لیے آپ نے ان کو وزیر خارجہ بنایا، اس کے علاوہ تو ان کے کریڈینشلز میں کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ تجربہ تو یہ قائب علی شاہ اور مراد علی شاہ میں موجود ہے، صوبائی اس کا مینجمنٹ کا. ان کا تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ وزیر اعظم بنا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان میں جہاں ستیہ ناس، وہاں سوا ستیہ ناس بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. اف یو کین ڈیلیور فیئر انف، دیٹس گڈ. لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. جو اسٹریٹجک تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسٹریٹجک تھریٹس ہیں، معاملات ہیں، ریلیشن شپ ہے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے، یہ ہنا ربانی کا یا ان صاحب کے لیے ابھی نوجوان
لیڈرشپ کے لیے وارے نہیں پڑتا پاکستان کے لیے. اینی وے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ احمد بلال محبوب جو ہیں پلڈاٹ والے، وہ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. یہ میں دے چکا ہوں آپ کے سامنے ناظرین. امریکہ یہ وہ الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں. ریفرنڈم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ریفرنڈم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس پنجاب سے ابتدا کر دیں سر اس کی، بالکل کریں. میں بار بار یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ لے کر چلیں آپ. اور سب سے زیادہ حکومت کسی کی بھی ہو، ایک اکنامک ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز ایجنڈا جو لے کر آئیں، اس کو ڈسکس کریں تمام پولیٹیکل پارٹی. جب آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں جی نئے صوبے ضروری ہے گورننس کے لیے، تو اکنامکس کے لیے کیا ضروری ہے یہ بھی دیکھیں آپ. کرپشن نے اس کو روٹ آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو. کرپشن کے لیے سزائے موت. راضی ہیں آپ؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز راضی ہیں؟ سب سے پہلے یہ لے لیں آپ، صوبوں کی تقسیم کو چھوڑ دیں. اب آپ اس پہ میں بات کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن لے کر چلنا ہے تو غربت کی بنیاد پر چلے، کم ترقی یافتہ علاقوں کی بنیاد پہ چلے. آزادی جب نئے صوبے بن جائیں گے، اور خاص طور سے پنجاب میں تینوں چاروں صوبوں بننے کے بعد جو ہے بلوچستان اور کے پی میں، لیو اٹ. سندھ کو سندھ کے عوام پر چھوڑ دیں. 1 سال 2 سال 3 سال کر کے دیکھ لیں آپ. وہاں رزلٹ اچھے نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں کے عوام خود اڈاپٹ کر لیں گے. فورس نہیں کریں کسی کے خطے کے اندر کسی کے عوام کو. زور زبردستی کے صوبے نہیں بننے چاہیے. ایم کیو ایم کی صورت حال یہ مقدمہ پولیس نے سرکار کے مدعیت میں داخل یعنی درج کر لیا ہے اور اس کے اندر جو مصطفیٰ کمال ورسز مقبول صدیقی گروپ ہے، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. اقتدار کی جنگ ہے. پارٹی تو الطاف حسین کی ہے. آپ کتنا بھی ایم کیو ایم سے الطاف حسین کو ایم کیو ایم سے فارغ کریں، پارٹی بلانگس ٹو الطاف حسین. اس فیکٹر کو آپ اسی طرح پی ٹی آئی ہے 5 سال 3 سال ہو گئے پورے کے پورے جناب پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل میں. کیا حاصل ہوا ہے یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر غور کریں. ثناء اللہ ہوں یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران جیل میں رہے.